علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اس لیے بنائے ہیں کہ ان کو جوڑا جائے، نہ کہ اس لیے کہ ان کو توڑا جائے۔ جو رشتے خدا نے بنائے ان میں سے سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کیجیے، اِلَّا إِيَّاهُ، صرف اس کی عبادت کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کریں۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، کبر بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو اف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کریم بات کیا کرو، نرم بات کیا، آہستہ بات کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان دونوں کے لیے اپنے عاجزی کے پر بچھا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان دونوں کے لیے، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ، عاجزی کے پر بچھا دو، من الرحمت، رحمت سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، ماں اور باپ دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری پرورش۔ اب چند باتیں، سب سے پہلی بات یہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اور ان سے رشتہ جوڑنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ کریم نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا۔ دوسری بات کہ اپنی عبادت کے ساتھ متصل اس کا تذکرہ فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اور اس کے متصل بعد فوراً بعد فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کتنی اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، کہ ان کے آداب و احترام سکھا بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنی عبادت کے فوراً بعد حکم دے رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم ان کو کچھ دیں گے، اسے احسان کرتے ہیں۔ وہ کچھ دے یا نہ دے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کریں۔ وہ اگر لے بھی لے سب کچھ، اس کے باوجود ہمیں حکم ہے کہ پھر بھی ان کے ساتھ احسان کریں۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی، حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اس کی ماں نے ایک مدت تک اس کو اپنے تکلیف کے ساتھ اپنے بطن میں رکھا، پھر اس پر اور مشقت برداشت کی، وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال کی مدت میں اس کو دودھ چھلوایا۔ پہلے بطن میں رکھنا ایک مشقت،
پھر اس کو دودھ پلانا اور اس کے ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا اور اس کو تکلیفوں کو اس سے دور رکھنا، سردی ہو گرمی ہو، تکلیف ہو مصیبت ہو، خوشی ہو غمی ہو، ہر حالت میں ماں نے اپنی اولاد کا خیال کرنا ہے۔ میں 2 سال کی مدت تک وہ تمہیں دودھ پلاتی رہی۔ پھر فرمایا نشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر اور انسانوں کے لیے ان کے ماں باپ کا شکر یہاں بھی جمع فرمایا۔ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ میرا شکریہ اس لیے ادا کرو کہ میں نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے۔ میرا شکریہ اس لیے ادا کرو کہ ماں کے بطن میں نے تمہاری پرورش کی ہے، باپ کی پشت میں نے تمہاری پرورش فرمائی ہے۔ جب پیدا ہو گئے تو میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہروں کو جاری کیا ہے۔ اور اپنے ماں باپ کا اس لیے شکر ادا کرو کہ وہ اس دنیا میں تمہارے آنے کا سبب بنے، اس دنیا میں آنے کا تمہارے سبب بنے ہیں۔ پھر ان کے ذریعے ہم نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہاری پرورش کی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس لیے شکر ادا کرے اس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اپنے ماں باپ کا اس لیے شکر ادا کرے کہ انہوں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے کہ تم نے خدا کو پہچانا ہے، اس کے محبوب کی اتباع اور اطاعت کی۔ تو الغرض ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اللہ کریم نے ہم مسلمانوں کو سکھایا ہے، اور پھر اس کے محبوب کریم علیہ السلام نے سکھایا۔ قرآن حکیم میں گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تذکرے موجود ہیں، اور ان کے اپنے والدین کے ساتھ بات کرنے کے طریقے اور زندگی بسر کرنے کے معاملات کو اللہ کریم نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ جب آپ کے والدین مصر میں پہنچے تو آپ نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ کہاں پر بٹھایا؟ علی العرش وخروا له سجدا، اور ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت سب بیٹوں نے سجدہ کیا۔ ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں سوا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سجدہ کس کو جائز ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اس بنا پر حد درجے کا ادب کیا اپنے والدین کا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور اللہ کریم نے قرآن حکیم میں اس کو بیان کر کے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو یہ سبق دیا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا اخلاق برتنے ہیں، کیا معاملات برتنے ہیں۔ یہاں پر ہمیں لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ماں باپ اگر برا کریں، ماں باپ حقوق کو سلب کریں، ماں باپ غلط بات کا حکم دیں، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان کو بھی احکام بیان کر دیے۔ فرمایا اتنے تک والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے جب تک وہ کفر و شرک کا حکم نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دیں گے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تمہیں مجبور کرے اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ، فلا تطعهما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ان کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا ہے۔ اب اس سے آگے کوئی بات ہو سکتی ہے؟
کہ وہ کفر اور شرک کا حکم دے رہے ہیں. فرمایا کفر اور شرک میں تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. پھر آگے چل کر اسی آیت میں فرما دیا واتبع سبیل من اناب الیہ، اور صرف ان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی بلکہ جو میری بارگاہ میں رجوع لائے نا، میری بارگاہ میں ان کی اتباع کرنی ہے. اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو، قدموں کے نشان پر چلنے کو. تو جب وہ میری بارگاہ میں رجوع لائے تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. واتبع سبیل من اناب الیہ، ان لوگوں جو میری بارگاہ میں رجوع لاتے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. کفار مکہ کو ایمان لانے سے جو چیز روکتی تھی نا، وہ سب سے پہلی یہ دلیل دیتے تھے کہ ہمارے ماں باپ جس دین پر تھے اب اس دین پر ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا جو ماں باپ خود دین حق پر نہیں، ان کا دین حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب مسلمانوں میں یہ بات آ گئی کہ پھر ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن حکیم نے بیان کر دیا کہ ماں باپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے اور رجوع لائے تو پھر ان سے دور نہیں ہٹنا بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. ایسے ماں باپ کے نقش قدم پر چلنا ہے.